جھک گئے، پاک صاف مخلوق، خدا کی برگزیدہ معصوم مخلوق، وہ تو جھک گئے. اور اس کمبخت نے تکبر کی. ابا واستکبر، اللہ کہتے ارشاد فرماتے ابا انکار کیا، واستکبر اور اس نے تکبر کیا خدا کے سامنے، وکان من الکافرین، اللہ کا نافرمان بن گیا. تو دنیا میں سب سے پہلے جس نے شیطانیت کی بنیاد ڈالی ہے وہ تکبر ہے. تکبر عزازیل را خوار کرد بزندان لعنت گرفتار. تکبر نے شیطان کو خوار کر دیا، ذلیل و خوار کر دیا، ساری زندگی اللہ کے لعنت میں گرفتار کر. تو تکبر والا اللہ کو پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند. حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بارے میں مجھے کسی پر فضیلت دو نہ دو، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، ایسا جیسے بندے ہوتے. کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کبھی ٹھیک لگا کے نہیں کھاتے تھے، ایسے کھاتے تھے تواضع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ. کیا فرماتے تھے؟ میں اللہ کا بندہ ہوں. تو تکبر اللہ کو پسند نہیں ہے، برداشت نہیں ہے. کہتے ہر غلطی اللہ برداشت کر لیتے گناہ بندے کا، تکبر نہیں ہے برداشت. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی فیہ قسمتہ. اللہ کہتے بڑائی میری چادر ہے، عظمت میرا تہبند ہے، جو اس میں میرے ساتھ شرکت کرے گا میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کروں. تو تکبر کسی سے برداشت نہیں. فرعون نے تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے دریائے نیل میں غرق کر دیا اور اس کا مجسمہ نکال کے رکھ دیا، اور قیامت تک موجود ہے. کیا جس نے دنیا میں تکبر کیا، خدائی کا دعویٰ کیا، اس کا انجام یہ. اسی طرح پورا تاریخ انسانی گواہ ہے، جس نے تکبر کیا خدا نے اس کو تکبر کے اندر ذلیل و خوار کر دیا. برداشت نہیں. بہت ساری گناہ برداشت ہے، اللہ ڈیل لے دیتے، تکبر والے کو نہیں ڈیل دیتے، اسی وقت ذلیل خوار کر دے. بلکہ یہاں تو حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لا رہے، راستے میں تک گئے، فرمایا کون ہماری چوکیداری کرے گا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں کروں گا. یہ نہیں کہا انشاءاللہ میں کروں گا، میں کروں گا. بھول گئے بیچارے، کوئی قصدن تو نہیں کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، سو گئے سب. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایسے دیوار کو تکیہ لگا کے بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے تو سو گئے. صبح اٹھے تو سورج آیا، اب وسلم کے چہرے مبارک پہ لگا تو فوراً اٹھ گئے. تو دیکھا تو سو رہے. بڑا یہ کیا ہوا ڈیوٹی؟ کہا میں بھی خدا نے مجھے بھی سلا دیا جس نے آپ کو. تو کیوں سو گئے؟ کہ میں کہا میں اللہ کو نہیں پسند ہے. ہاں تو تکبر والے جو ہے یہ اللہ کو پسند نہیں، عاجزی پسند ہے. حدیث شریف میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے عاجزی کی اللہ اس کو سربلند کر دے. اور ومن تکبر وضعہ اللہ، جس نے تکبر کیا اللہ اس کو ذلیل و خوار کر دے. اور ایک حدیث میں آتا ہے اس کو اللہ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ذلیل خوار کر دے. تو اللہ کو تکبر پسند ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے. اور ہم کیا عبد، ہم عبد ہیں نا، ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے بندے. تو بندے کا معنی کیا ہے بھائی؟ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، اللہ سب کچھ آپ کا. تو یہ تکبر پسند نہیں. جس نے دنیا میں تکبر کیا اللہ نے اس کو اسی میں ذلیل کر، جس چیز میں کیا اسی میں ذلیل کر. میں نہیں ہے پسند. وہ ہمارے کہتے ہیں نا بکری میں کہتی اس کی گردن پہ چوری پھرتی. خیر، تیسرے نمبر پر وہ آدمی اس رات کی رحمتوں سے برکتوں سے محروم ہوتا ہے جس نے اپنے والدین کی نافرمانی کی. یہ والدین یہ اللہ پاک کی رحمتوں کے اترنے کا ذریعہ ہے. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمہاری جنت ماں باپ کے قدموں کے نیچے، یعنی تم ان کے سامنے جھکو گے اللہ آپ کے لیے جنت کے دروازے کھلے. اور دوسری جگہ فرمایا یہ باپ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے،
چاہے خدمت کر کے اس دروازے کو کھولو اور چاہے نافرمانی بن کر اپنی پر بن کر. اور پھر علماء فرماتے ہیں جس نے اپنے والدین کی خدمت کی جب وہ بوڑھا ہوگا تو اس کی اولاد اس کی خدمت کرے، اور اگر والدین کی خدمت نہیں کی تو جب یہ خدمت کا محتاج ہوگا اولاد نہیں کرے گی، اللہ اولاد کو نافرمان بنا دے. یہ ایک ایسا اللہ کا نظام ہے. میں آپ کو ایک عجیب بات بتا دوں. ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑے عالم تھے، نام نہیں، استاد العلماء ان کے تھے، علماء کا استاد. اس کا بیچارہ باپ بہت غریب آدمی، محنت مزدوری کرتا تھا، ایک ہی بیٹا تھا. اس نے محنت مزدوری کر کے اپنے اس بیٹے کو ہندوستان بھیجا علم حاصل کرنے کے لیے. اور پھر کچھ سالوں کے بعد اس کے دل میں آیا کہ جا کر دیکھوں میرے بیٹے کا کیا حال ہے. اب وہ خستہ حال، پٹا پرانا کپڑے، اس حال میں جب گیا تو بیٹا تو ماشاءاللہ اچھا قابل آدمی عالم بن رہا تھا. اب اس کا حال ایسا کہ اس کو اپنے باپ پر باپ کہنا نہیں اچھا لگ رہا کہ یہ تو میری بے عزتی ہے، توہین ہے. تو جب وہ گیا اس مدرسے میں تو طالب علم نے کہا یہ کون آ گیا؟ اس نے کہا یہ ہمارا گھر کا مزدور آ گیا، ہمارے گھر کا مزدور آ گیا. تو باپ نے سن لیا تو اس کو اتنا دکھ ہوا کہ میں نے تو یار غریبی میں مزدوری محنت کی، اس کو عالم بنانے کے لیے بھیجا، یہ اب مجھے باپ بھی نہیں سمجھتا. تو وہ ادھر ہی زندہ غائب ہو گئے. ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی اتنا نال. لیکن جب یہ عالم ہو کر آیا، میں آپ کو اپنا یعنی میں اپنے آنکھوں کے سامنے عالم ہو کر آیا، اور حالانکہ بہت بڑا قابل استاد العلماء. پھر جب اس کا بیٹا عالم ہو گیا، وہ بھی حدیث پڑھاتا تھا، بیٹا بھی حدیث. تو ان کا ایک شاگرد تھا، ہم ساتھی تھے ایک مدرسے میں. تو اس نے کہا چلو ہمارے استاد صاحب سے ملنے جاتے. پٹھان کالونی میں رہتا تھا. تو میں اس کے ساتھ چلا. ہم جب گھر پہ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو گھر والوں سے ہم نے کہا بھائی حضرت سے ملنا ہے. تو ہم گئے گھر میں. جب گئے تو زارو قطار رونے لگا. وہ استاد العلم، کیوں رو رہے ہو؟ بولا میرے بیٹے، حالانکہ اس کا بیٹا بھی حدیث پڑھانے والا، میرے بیٹے نے مجھ پر پابندی لگائی ہے کہ جب میرے مہمان آ جائے تو باہر نہیں نکلنا، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں. حالانکہ خود حدیث کا عالم ہے، مدرسے میں حدیث پڑھا رہا ہے بیٹا، اور باپ تو استاد العلماء ہے. لیکن وہ کیا کہتے ہیں اپنے باپ کو؟ تم کو بات کرنے کی تمیز نہیں، لہذا باہر مت نکلنا. تو میں تو لوگوں کو ترستا ہوں، اب میرا بیٹا نہیں اس لیے دروازہ کھل گیا، نہیں تو میرے پاس آدمیوں کو آنے نہیں دیتا. پھر اللہ ایسی سزا دیتا ہے. تو میرے دوستو بزرگوں، جس نے اپنے والدین کی قدر کی، چاہے والدین کچھ بھی ہو، غریب ہو، جاہل ہو، جٹ ہو، لیکن خدمت کی، اللہ پاک اس کو اس کی دعا، کہتے ہیں نا والدین کی دعائیں ایسی قبول ہوتی ہے جیسے بنی اسرائیل کی نبیوں کی دعا امت کے لیے. اور قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ، تم دنیا میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بھلے کافر ہو، سلوک تمہارا اچھا ہونا چاہیے. نام لے کے مت پکارو، اور جب وہ تمہیں آواز دے تو فوراً آ جاؤ، دیر مت کرنا. تو کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اللہ فرماتے اچھا سلوک کرو. اگر تمہیں خدا کی نافرمانی پہ کہے تو وہ مت کرنا، باقی سلوک اچھا کرو. تو جس نے اپنے والدین کی دنیا میں خدمت کی، ادب احترام کیا، جب اس کی بڑھاپے کا وقت آئے گا اللہ پاک اس کی اولاد میں بھی اس کا ادب احترام پیدا کرے. اور نہیں ہوگا تو جیسے اس نے ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا ویسے اس کی اولاد اس کے ساتھ سلوک کرے. اور یہ شکر ہے ہمارے اسلام میں تو ہے. اب یورپ میں نہیں ہے. یورپ میں کیا ہے آپ کو پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائے پھر خدمت نہیں، نہ بیوی خدمت کرے، بھائی لے جاؤ وہ سرکاری ادارہ ہے وہاں حوالے کر.
وہاں بیچ دیتے. ہمارے یہاں تو یہ بوڑھے بھائی یہ اب دعاؤں کا وقت ہے ان کا، اور وہاں کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ ادارہ ہے، نام کیا ہے مجھے تو نہیں آتا ادارے کا نام. ہاں اولین اس میں بھیجو بوڑھے کو. ہمارے ایک جماعت یہاں آئی تھی، کہنے لگے کہ ہم گئے اس ہاؤس میں، تو اب بوڑھے بوڑھے بیچارے بیٹھے ہوئے تھے، رو رہے تھے کہ بھائی ہم اپنے اولاد کے چہرے دیکھنے کے لیے ترس رہے، کوئی آتا نہیں پوچھنے کے لیے. تو یہ دولت اللہ نے ہمیں دی ہے، اسلام کو دی، کفار کے پاس نہیں. ہم تو ہمارے والدین بوڑھے ہوتے ہم کہتے ہیں یہ ہمارے گھر کی برکت ہے، ہمارے لیے رحمت ہے، ان کی دعاؤں میں ہمارے لیے برکت ہے. ہاں اسلام. تو والدین کے نافرمان کو اللہ یہ رات نہیں نصیب کرتے. ہاں اچھا جی. اور اس کے بعد وہ آدمی جس کے گھر کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہو اور کتا بلا ضرورت. آج بڑی مصیبت یہ آ گئی، یہ تصویریں سب عام، بزرگوں نے بھی اور علماء نے بھی، سب نے جیسے جائز ہوگی، ہاں سب جگہ یہ ہو گئی. لیکن حدیث شریف کی اندر تو یہ آیا ہے کہ جس گھر میں تصویریں ہوگی یا جس گھر میں بلا ضرورت کتا ہوگا وہ اللہ کی رحمت کی فرشتے نہیں جائیں. ایک تو ضرورت کے لیے تصویر، جیسے ہم پاسپورٹ کے لیے نکالتے ہیں شناختی کارڈ، وہ تو مجبوری ہے، لیکن ایک ایک ایسے ماشاءاللہ لٹکایا اوپر، ہاں چاہے کسی کی بھی تصویر ہو، کسی بزرگ کی ہو، ماں باپ کی ہو، یہ اس گھر میں اللہ کی رحمت کی فرشتے نہیں جائیں. اور کتا جو ہے شوق کے لیے جیسے لوگ رکھتے ہیں، ایک تو گھر کی چوکیداری کے لیے، اب تو خیر وہ نہیں رہا وہ چیز، پہلے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چوکیداری کے لیے لوگ رکھتے تھے گھروں میں، تو وہ تو ضرورت ہے، یا شکار کے لیے. لیکن بلا ضرورت شوق کے لیے، اب باہر جاؤ تو میں تو گیا نہیں ہوں باہر، لیکن سنا باہر سے کہ وہاں جو آدمی جائے گا پیچھے کتا بھی ساتھ، ماشاءاللہ رسی میں کتا باندھا ہوا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ نے ان پر مسلط کر دیا. کیوں؟ کتا جو ساتھ آپ لے جاؤ گے، اگر اس نے آپ کے کپڑے پہ منہ لگا دیا تو کپڑا تو پلیت ہو گیا آپ کا. بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کتا جس برتن میں منہ لگا دے، چاٹ دے، تو فرمایا 7 دفعہ اس برتن کو دو، 7 دفعہ، 3 دفعہ بھی نہیں. اور 7ویں مرتبہ فرمایا پھر بھی نہیں پاک ہوگا، اس کو مٹی سے مانجو. اتنا اس کے لعاب میں، اس کی جوٹے میں زہر ہے. لیکن آج ہمارا فیشن بنا ہوا ہے، گاڑی میں بھی کتا پیچھے ہوگا، نہیں تو پھر اس کی تصویر ہوگی، ہاں ویسے سر ہلاتا ہو. اور وہاں تو باہر تو ہر آدمی کے ساتھ کتا ساتھ چلتا ہے. ہاں یہ کیوں ہے؟ ہاں ان کمبختوں نے ہمیں اللہ کی رحمت سے محروم کرنے کے لیے ایک راستہ بنا دیا. تو اس گھر میں بھی اللہ کی رحمتیں نہیں جاتی یہ رات میں. اور اس گھر میں بھی جس میں ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے تعلق، قطع تعلق، اللہ کو ناپسند ہے. کیونکہ اللہ کے سارے بندے ہیں، جیسے ایک باپ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ میرے اولاد آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہو، تو اللہ کو تو ماں باپ سے بھی 70 گنا زیادہ محبت ہے. اس لیے اللہ پاک یہ نہیں برداشت کرتے کہ میرا بندہ دوسرے سے ناراض ہو، نہیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے ناراض ہو، قطع تعلق رکھے، تو ہر پیر جمعرات کو بندے کے اعمال اللہ کے سامنے جاتے. ہر پیر جمعرات کو فرشتے سارے اعمال لے جاتے. جب لے جاتے ہیں اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تو اللہ پاک فرماتے اس آدمی کے بارے میں جس نے اپنے مسلمان بھائی سے تعلق توڑا، اس کو الگ رکھو، یا نہیں پیش کرو، نہ اس کا حج قبول نہ عمل قبول، جب تک یہ اپنے بھائی سے تعلق نہ جوڑے کوئی عمل نہیں پیش کرو میرے ساتھ. اتنا خطرناک ہے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں. اس لیے علماء فرماتے ہیں، حدیث میں بھی آتے ہیں، انبیاء اور تمام اولیاء کے اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک، تم اس سے جوڑ لو جو تم سے توڑ دے،
واعف عمن ظلمک، اور اسے معاف کر دو جو تمہارے ساتھ زیادتی کرے، واحسن الی من اساء الیک، اور اس کے ساتھ بھلائی کرو جو تیرے ساتھ برائی کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ساری نبیوں کے اخلاق، اور ہمارے اخلاق، ہمارے آقا کے اخلاق تو عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو ایک بڑھیا جا رہی تھی راستے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور گٹر اس کی سر پہ، گٹھڑی سر پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اس کی سر سے لی اور اپنے سر پہ اور اس کے ساتھ جانے لگے۔ تو وہ بڑھیا کہنے لگی بیٹا ادھر ایک آدمی آیا ہے اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، کبھی اس کے ہاتھ مت چھوڑنا۔ آپ سے گزارش کہہ رہے اور آپ خاموش سن رہے، اور اس کی گٹھڑی جہاں تک جانی تھی وہاں لے گئے۔ تو بڑھیا نے کہا بیٹا پہلے تو بتا تو دو آپ کون ہیں؟ ہم فرمایا میں وہی جوان ہوں۔ اچھا اللہ۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، جس کو ہم امام اعظم کہتے ہیں، ہمارا امام اعظم کیسے ہے، اخلاق اللہ نے کیسے دیے؟ کہتے ہیں حضرت کا گھر نیچے اور اوپر ایک یہودی کا گھر۔ حضرت جب صبح حدیث اور فقہ پڑھانے جاتے تھے، وہ کمبخت اپنے گھر کا سارا کچرا جمع کر کے آپ نکلتے کپڑے بدل کے سارا آپ کے سر پہ ڈالتے، اور سارے کپڑے خراب ہو جاتے، پھر گھر میں اندر جا کے کپڑے بدلتے۔ روز اس کا یہ دستور تھا۔ تو ایک دن جب نکلے تو آدمی غائب، نہیں داڑا اس نے کچرا۔ تو آپ کھڑے رہے تھوڑی دیر، کہ ایسا نہیں کہ میں چلا جاؤں گی، اس کے دل میں ایک ارمان رہ جائے گا۔ کافی دیر کھڑے رہے تو کوئی پتہ نہیں لگا۔ تو اس کے گھر میں پوچھا بھائی آج تو اس کا پتہ نہیں لگا۔ انہوں نے کہا وہ تو اس نے چوری کی ہے، ادھر بند ہے قید خانے میں۔ اچھا، تو عدالت کا جج کون تھا؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ، یہ قاضی القضات تھے۔ تو امام صاحب عدالت میں چلے گئے، میرا پڑوسی۔ تو امام ابو یوسف نے قاضی قضات تھے، بھاگتے ہوئے، یہ تو امام صاحب آ گئے۔ پوچھا حضرت آپ کیسے آ گئے؟ بولا آپ نے میرے ایک پڑوسی کو بند کر دیا، میں سفارش کے لیے گیا۔ امام صاحب نے فرمایا وہ پڑوسی نے تو چوری کی تھی، اور یہ تو ایسے۔ امام صاحب نے فرمایا فی الحال تو میری سفارش قبول کر لو، بعد میں پھر دیکھ لینا۔ تو وہ گیا، اس کو نکالا اندر سے۔ تو وہ یہودی نے کہا کہ کس نے سفارش؟ کہا وہ امام صاحب ہے۔ اچھا، میرا تو امام صاحب کے ساتھ یہ سلوک اور اس کا میرے ساتھ یہ سلوک۔ تو اس نے ادھر ہی کلمہ پڑھا اور ایمان لائے۔ تو ہمارے یہاں تو سلوک ایسا ہوتا ہے، اخلاق ایسے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو عجیب حق ہے۔ کہتے ہیں، ایک قصہ آخری سنا کے ختم کرتا ہوں۔ دہلی کے اندر، ہندوستان کے اندر مسلمانوں کا اور کافروں کا ایک جگہ پہ جھگڑا ہو گیا۔ ہندوؤں نے کہا یہ جگہ ہماری ہے، اور مسلمانوں نے کہا یہ جگہ ہماری ہے، اور انگریزوں کا زمانہ ہے، جنگ انگریز ہے۔ ادھر ہندو ہزاروں کی تعداد میں گواہی دینے کے لیے تیار، یہ ہماری جگہ ہے، اور ادھر مسلمان ہزاروں کی تعداد میں گواہی دینے کے لیے تیار کی ہماری۔ اب جج بیچارہ فیصلہ کیسے کرے؟ ادھر بھی اتنے گواہ، ادھر بھی اتنے۔ تو دونوں سے کہا کہ ایسا کرو کہ یہ فیصلہ تو میرے سمجھ میں نہیں آتا، تم کوئی تیسرا آدمی ایسا مقرر کرو جو آ کر گواہی دے کہ زمین کس کی، جس کو تم دونوں مانتے ہو۔ تو ہندو نے خود کہا کہ ان کا ایک مولوی ہے، مفتی الہی بخش کاندیلوی رحمت اللہ، بہت بڑے اللہ والے، حضرت شیخ الحدیث صاحب کے داداؤں میں تھے، کاندیلا کے رہنے والے۔ شیخ الحدیث صاحب بھی کاندیلا کے۔ یہ مفتی الہی بخش کاندیلوی بڑے اللہ والے آدمی ہے، یہ جو گواہی دیں گے ہم اس کو مان لیں۔ وہ مسلمان تو خوشی ہو گئے، تو ہمارا آدمی ہے، چلو یہ تو ہے ہی مسلمان، یہ تو ہمارا بزرگ ہے، تو گواہی بھی ہمارے لیے دیں گے، تو خوشی تھے۔ اور ہندو نے بھی اس کو منصف مقرر کر دیا۔ اب گئے حضرت کے پاس کہ حضرت اس طرح یہ مسئلہ ہے۔ تو حضرت نے فرمایا بھائی میں نے قسم کھائی ہے کہ میں انگریز کا منہ نہیں دیکھوں گا، تو میں عدالت میں کیسے جاؤں؟
جب جج کو پتہ چلا، جج نے کہا یہ آ جائے عدالت میں، میری طرف پش کر دے، میرا منہ نہ دیکھے، لیکن کہہ دے کہ یہ زمین کس کی، تاکہ جھگڑا تو ختم ہو جائے۔ تو کہتے حضرت جب عدالت میں گئے اور انگریز کی طرح پش کر دیا اور کہا یہ زمین ہندو کی ہے، ہندو کی، مسلمان جو ہے زیادتی کر رہے۔ تو ہندو چیخنے لگے، مسلمان کہ ہو اس نے تو ہمیں ہرا دیا۔ تو مفتی الہ بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا میں نے تمہاری طرح جھوٹے مسلمانوں کو تو ہرا دیا، اسلام کو جتوا دیا۔ وہ حیران ہو گئے، کہتے ہندو جب باہر نکلے تو انہوں نے حضرت سے کہا حضرت ہاتھ بڑھائیے ہم اسلام لاتے، ایسا اسلام تو ہم نے نہیں دیکھا۔ تو وہ مسلمان ہو گئے اور کہا جب ہو گئے تو زمین تو ویسی مسجد کے لیے وقف، تو زمین بھی دے دی، اللہ نے اسلام کی دولت بھی دے دی۔ تو مسلمان تو ایسا ہوا کرتا تھا، حق کو دیکھتا تھا، یہ نہیں ہے کہ یہ میری پارٹی ہے۔ تو اللہ نے تو ہمیں ایسا مذہب دیا ہے، ایسا پاکیزہ دین دیا ہے جو ہر چیز میں پاکیزہ ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں، یہ آج کی جو مبارک رات ہے، پہلا درجہ تو یہ کہ بھائی اللہ کی صبح تک اعلانات ہوتے ہیں تو ہم سے جتنی عبادت ہو سکتی، ساری رات تو اعلیٰ سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن اگر ساری رات نہیں کر سکتے تو جتنی دیر تک کر سکتے ہیں تو جا کے عبادت میں گزار دیں۔ اور دوسرا کیا ہے، کل روزہ رکھنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورا سال کا نام اعمال پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے، یہ جو سال بھر کے فیصلے اعمال اللہ کے سامنے۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ جب میرا عمل پیش ہو تو میں روزے سے ہوں، ویسے بھی 13، 14، 15 کا روزہ ایامی بیج ہے، یہ ویسے بھی سنت ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ 15 شعبان کا روزہ یہ بھی علماء نے اس کو سنت لکھا ہے۔ تو دونوں وجوہات ہیں، اعمال پیش ہوتے ہیں، روزے سے ہوگا تو اور زیادہ برکت۔ تو دو کام ہونے چاہیے۔ اور قبرستان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، کسی کی ہمت ہو تو جائے، نہ ہو تو کوئی ضروری تو نہیں ہے۔ اور عبادت اس رات میں جتنی کر سکتا ہے کرے، کیونکہ اعلانات ہو رہے ہیں اللہ کے، ہے کوئی بخشش کروانے والا میں کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ تکلیف دور کر دوں، ہے کوئی حاجت والا، وہ اللہ اعلان کر رہے ہم سو جائے۔ تو یہ تو ہماری اپنی بدقسمتی، وہاں تو وہ تو کہتے ہیں نا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسی راہ روی منزل ہی نہیں۔ اللہ تو مائل ہے بکرم، لیکن ہم تو مانگنے والے ہو جائے۔ تو جتنی عبادت کر سکتے ہیں سور، اسلام بڑا سہولت آسانی کا مذہب ہے، جتنا کریں۔ کچھ نہیں تو بھائی عشاء کی نماز پڑھ لی، فجر کی بھی پڑھ لو جماعت سے، تو ساری رات آپ کی عبادت میں شمار ہو جائے۔ اور کل کے دن میں روزہ رکھ لے، سیری میں اٹھ جائیں گے تو 1-2 رکعت تہجد بھی پڑھ لے سکتے، کیونکہ سیری میں اٹھیں گے تو۔ اور تو کل دن بھی ہمارا روزے میں جمعے، اور اتفاق سے اللہ کی یہ بھی عجیب شان، کل جمعے کا دن بڑا بابرکت دن، سید الایام، تو پھر 15 شعبان کا بھی دن، جمعے کا بھی دن، رات بھی جمعے کی۔ اور تو جتنا ہو سکے اللہ پاک کی ہم عبادت کرے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرے اور اللہ کے ساتھ اپنے دل کا تعلق جوڑے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق۔ بسم اللہ، آمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا وسندنا ومولانا وحبیبنا وطبیب قلوبنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اے اللہ اس مبارک رات کی تمام برکتوں سے اللہ ہمیں مستفید فرما، ہمیں اللہ محروم نہ فرما۔ جتنے خیر برکتیں آپ نے ان مبارک راتوں میں رکھی ہے، اللہ ہم سب کو اس کے رحمتوں سے نواز دے
اور اللہ ہم سب کی صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ اپنے رضا والی زندگی نصیب فرما۔ اللہ اپنے قہر و غضب سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہمیں وہ کام ہم سے لے لے جس سے راضی ہوتے ہیں، اللہ اس کام سے ہمیں بچا دے جس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ آپ کی ذات عالی کی یقین، محبت، عظمت ہمارے دلوں میں یا اللہ ایسے ڈال لے کہ ساری محبتوں پہ غالب ہو جائے۔ اللہ شریعت مقدسہ پہ چلنا ہمارے لیے آسان فرما دے۔ اللہ ایک ایک حکم شریعت کا ہمارا طبیعت و مزاج بنا دے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحیح عشق و محبت نصیب فرما دے۔ اللہ اتباع سنت کی دولت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمارے اخلاق رذیلہ کو دور فرما کر اخلاق حسنہ سے مبدل فرما دے۔ اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی اولیاء نے اب تک جتنے خیریں مانگی اس میں ہمیں پورا حصہ عطا فرما دے، اور جتنے شرور سے پناہ مانگی اس سے ہماری پوری حفاظت فرما دے۔ اللہ اس وقت ہمارے مسلمان فلسطینی بے سہارا کمزور بھائی، ان کی غیب سے مدد فرما دے۔ اللہ ان پر ظلم کرنے والے عیسائی یہودی درندوں کی طاقتوں کو نیست و نابود فرما دے، ان کی قوتوں کو ختم فرما دے، ان کے منصوبوں کو ناکام بنا دے۔ اللہ اسی طرح اور بھی دنیا میں جہاں ہمارے مسلمان بھائی آباد پریشانی میں ہے، بالخصوص چائنا، ہندوستان، برما، فلسطین، تمام مسلمانوں کو امن، سکون، چین، عافیت کی زندگی نصیب فرما دے۔ اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے، جو صاحب اولاد ہے اللہ ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے۔ اللہ اولاد کے غم سے سب کی حفاظت فرما دے۔ اللہ جن گھروں میں نیک لڑکے لڑکیاں بیٹی ہے ان کے لیے غیب سے نیک صالح رشتے مہیا فرما دے۔ اللہ جو قرض دار ہے غیب سے ان کے قرضوں کا بندوبست فرما دے۔ جو بے روزگار ہے اللہ انہیں حلال روزگار عطا فرما دے۔ جو کاروباری الجھنوں میں اللہ حلال طیب سہولت کی روزی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے اموات مومنین کی مغفرت فرما دے، ان کے قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، ان کے آنے والے منازل کو آسان فرما دے، انہیں جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما دے۔ اللہ میرے چھوٹے بھائی مستفیض الرحمن صاحب کو، حاجی نور محمد صاحب کو، اور بھی حاضرین کے والدین، رشتہ دار، دوست احباب، بزرگان دین، متعلقین، اس مسجد کے بانیین، منتظمین، نمازین جو بھی دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ سب کی مغفرت فرما دے، سب کی قبروں کو جنت کی باغیچے بنا دے، سب کے آنے والے منازل کو آسان فرما دے، سب کو جنت الفردوس بلا حساب و کتاب نصیب فرما دے۔ اللہ اس امت کے بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ ہم سب کو روحانی جسمانی بیماریوں سے شفا نصیب فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جس کی جو بھی حاجت شریعت مقدسہ کے مطابق پورا فرما دے۔ اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے، جو نہیں مانگ سکے ہماری دنیا کی ضرورتیں، موت کے وقت کی، قبر کی، حشر کی، جنت تک جانے کی، تمام مراحل کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اللہ جتنے بھی دین کی خدمت کرنے والے آپ کے بندے اس امت مسلمہ میں، خواہ دعوت و تبلیغ کے نام سے، خانقاہوں کے نام سے، دینی مدارس و مکاتب کے نام سے، دینی جماعت و انجمنوں کے نام سے، جہاد کے نام سے، جس لین سے بھی آپ کے بندے دین کی خدمت کر رہے اور اللہ آپ کو پسند ہے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما کر ان سب کو اخلاص کی دولت نصیب فرما، آپس میں محبت نصیب فرما، صحیح نہج پر کام کرنے کی توفیق نصیب فرما، دشمنان دین کے شر سے ان کی حفاظت فرما، ان کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما۔
اللہ جتنے اعدائے دین دشمنان دین ہے انہیں ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت ان کی قسمت میں نہیں لکھی ازلی بدبخت ہے تو انہیں چن چن کے ختم فرما، اللہ ان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے اس ملک پاکستان کو اسلام کا گہوارہ بنا، یا شریعت مقدسہ کے قانون نافذ فرما، اس کو ہر قسم کے آفات و بلیات و زلزلوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمارے حرمین الشریفین کی حفاظت فرما، اس کو اندرونی و بیرونی سارے فتنوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم نے تو اپنے ناقص عقل سے مانگا ہے، آپ اپنے کامل شان کے مطابق عطا فرما، اور حاضرین کی تمام جائز حاجتوں کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما، اور اللہ ہم سب کو دنیا کی فتنوں سے حفاظت فرما، اور اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و سندنا و مولانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و قرۃ اعیننا محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین۔ میں سب کو سلام کرتا ہوں، آپ قبول فرمائے، سب سے ہاتھ ملانا میری بس میں نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔